بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات پر آج کی ویڈیو میں ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ کرامات اولیاء کرام۔ میر محمد خانی حاجی محمد علی کوسوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مرد عزیز صاحب زاہد و تقویٰ تھے۔ حضرت میاں میر سے سچی ارادت اور پرخلوص عقیدت تھی۔ اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔ ہر 5 سال بعد ایک مرتبہ لاہور سے اپنے وطن جاتے۔ اس عرصے میں وہ تجارت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے وطن سے وہ لاہور واپس آیا۔ میاں میر محمد مذکورہ کے والد کے گھر ٹھہرا اور بیان کیا کہ میں نے اس سفر میں حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ ایک دن اصفہان اور یزد کے درمیان ہمارا قافلہ دریا کے کنارے اترا ہوا تھا۔ میں اپنے چند رفیقوں کے ساتھ کھانا پکانے میں مشغول تھا۔ اچانک دور سے ایک شخص لباس فاخرہ پہنے نظر آیا۔ اسے دیکھنے سے مجھے بہت فرحت اور راحت محسوس ہوئی، یہاں تک کہ وہ بزرگ میرے قریب آ گیا۔ غور سے دیکھا تو یہ حضرت میاں میر سرکار تھے جو مجھے بلا رہے تھے۔ میں بڑے شوق سے ڈرتا ہوا خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پائے مبارک پر سر رکھ دیا۔ حضرت مجھ سے بغل گیر ہوئے اور فرمایا، آپ کا کارواں نشیبی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جلدی کرو، اپنے ساز و سامان اور خیمے کو کہیں اونچی جگہ منتقل کر دو اور اپنے قافلے کو بھی مطلع کر دو۔ اسی اثناء میں نے چاہا کہ حضرت سے دریافت کروں کہ اس سرزمین میں تشریف آوری کیوں کر ہوئی، نیز کھانا کھانے کے لیے بھی التماس کروں گا کہ اچانک ناگوار سی آواز سنائی دی۔ حضرت کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں کہیں نہ پایا، وہ نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس واقعے سے میرے دل پر بہت خوف طاری ہوا اور وہاں سے لوٹ کر اپنا خیمہ اور ساز و سامان اونچی جگہ پر لے گیا اور اہل قافلہ کو بھی اوپر آنے کا کہا۔ لوگوں نے کہا کہ اس قسم کی تیز دھوپ میں خیمے کہاں اکھاڑیں اور کیا تکلیف اٹھائیں۔ بعد لوگوں نے میری بات پر اعتماد کر کے اس پر عمل کیا اور اونچی جگہ منتقل ہو گئے اور بعد وہیں پر مقیم رہے۔ تھوڑی دیر میں کچھ شدید طوفان آیا اور جن لوگوں نے میری بات سنی انسنی کر دی تھی وہ نشیب میں رہ گئے، وہ ماہ اسباب طوفان کی نظر ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے میری بات کا یقین کر لیا اور بلند مقام پر آ گئے وہ بچ گئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں بھی تشریف فرما تھے۔ تو اس مشہور کرامت سے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں 2 جگہ پر وہ دیکھے گئے ہیں اور نظر آئے ہیں۔ یہ مریدین کا مشہور واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ آپ جو فرماتے تھے اکثر ہو جایا کرتا تھا۔ دارالشکوہ نے سکینہ الاولیاء میں لکھا کہ میں نے شیخ عبدالواحد بنیانی کو، جو حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، 1 سال انہوں نے حضرت کی باسعادت خدمت میں گزارا تھا، کہا کہ آپ اتنی مدت خدمت میں رہے، ہمیں حضرت کی کچھ کرامات بتائیے۔ وہ بولے کہ آپ کی کرامات حد سے زیادہ ہیں، بس یہ سمجھے کہ جیسا آپ فرماتے ہیں ویسا ہو جاتا تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کامران کے باغ کے سامنے دریا کے کنارے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی۔ میں پاؤں دبا رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے آنے دو۔ جو ہی وہ قریب آیا حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سانپ آپ کے حضور میں بلند ہو کر بیٹھ گیا اور کچھ کہا جس میں نہ سمجھ سکا۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، خوب، ایسا ہی صحیح۔ سانپ اٹھا، 3 مرتبہ حضرت کے گرد پھرا اور چلا گیا۔ میں حضرت سے دریافت کیا کہ سانپ نے کیا کہا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سانپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے تہیہ کیا تھا کہ جب آپ کو دیکھوں گا تو آپ کے گرد طواف کروں گا۔ جواب میں نے کہا بہتر، ایسا ہی صحیح۔ اسی طرح حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور مشہور کرامات ہے کہ اصول قوت گوائی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میرا بیٹا نزع کی حالت میں ہے، یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی تو ان پر استغراق کی کیفیت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کیفیت میں کچھ کمی واقع ہوئی تو آپ نے پانی کا پیالہ طلب کیا، اس پر دعا پڑھی اور اس شخص کو دیا کہ اسے لے جائے اور اپنے بیٹے کو پلا دے۔ جب وہ پانی سے پلایا تو اسے شفا ہو گئی۔ پھر وہی شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ 7 سال کا ہو گیا ہے لیکن گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔
حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ لڑکے کی زبان کھل گئی اور اس کا گونگا پن جاتا رہا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں اس نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ اس پر یہ عنایت بھی کی کہ وضو کرتے ہوئے جس رومال سے ہاتھ منہ پوچھتے تھے وہ اسی کو دے دیا، اور فرمایا جس وقت کوئی بیماری تمہارے بیٹے کو لاحق ہو یہ رومال اس کے سر پر لپیٹ دینا، خدا شفا دے گا۔ اس شخص نے اس عطیے کو عطیہ مقدس سمجھا اور رومال کو سر آنکھوں پر لگا لیا۔ کہتے ہیں یہ رومال آج تک اس کے پاس ہے، جب کبھی اس کو یا اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسی طرح کرتا ہے جیسے حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ نے ہدایت فرمائی تھی، چنانچہ اسی دن اسے شفا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، کرامات اولیاء کرام اور حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ کی مشہور کرامات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، کس طرح اولیاء اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے تھے اور عام لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ تو ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ کی دعا سے، اللہ کی مہربانی سے اصول پھل کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 4 درویش آپس میں ملے اور اکٹھے پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ یہ پہاڑ سیستان میں واقع ہے۔ ان درویشوں کو 3 روز تک کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ملا۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ ان میں سے ایک درویش نے باقی درویشوں سے کہا کہ آپ لوگ تشریف رکھیں، میں آگے جاتا ہوں اور کھانے پینے کی کوئی چیز ڈھونڈتا ہوں۔ چنانچہ یہ درویش ان سے آگے دور نکل گیا۔ ابھی چند قدم دور ہی گئے تھے کہ ان کو ایک نہر شیریں پانی کی دکھائی دی، جبکہ نہر کے کنارے پر ایک پھلدار درخت بھی لگا ہوا دیکھا۔ اس درخت کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے زمین کی طرف دیکھ کر اپنی خواہش کے مطابق کھایا پیا اور اپنے پہلے ساتھی کے لیے تھوڑا سا پھل ساتھ لیا اور کہنے لگے کہ اس پھل کا ذائقہ تو دنیا کے پھل کے ذائقے کی مانند نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھی کا خیال کرتے ہوئے اس کے کھانے کے لیے پھل اٹھا لائے۔ پھر وہ پہلے والا درویش بھی واپس آ گیا۔ دوسرے درویشوں نے اس سے کہا کہ افسوس تم نے یہ پھل نہیں کھایا، چشمہ جاری تھا، درخت پھل سے لدا ہوا تھا، اس پھل سے جنت کے ذائقے کی خوشبو آ رہی تھی، یہ پھل تمہارے لیے لاتے ہیں، یہ کھا لو۔ اس درویش نے کہا کہ مجھے اس پھل کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا، وہ درخت اور وہ پھل اور وہ چشمہ کا پانی تو درویش خود تھا جو دوسرے درویشوں کی بھوک مٹانے کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ درویش حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ تھے۔ تو ناظرین، حضرت میاں میر سرکار رحمتہ اللہ علیہ کی مشہور کرامات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ مزید بھی یہ معلوماتی سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید اولیاء کرام کی کرامات سے متعلق جاننے کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔